فلسطین والوں کے واسطے اور غزہ والوں کے واسطے ہم اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو ہر مسلمان کم سے کم دو طرح سے تو ان کی مدد کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہے اور جو ان ملکوں کے پروڈکٹس ہے جو اسرائیل کے دوست ہے، اسرائیل کے مددگار ہے، ان کا بالکل جو ہے تو بائیکاٹ کرے، بالکل جو ہے تو اس کو حرام سمجھے. مسلمان جو ہے تو اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو مسلمان دکان والے ہیں ان کے دکانوں میں تک وہ پروڈکٹ ہے، مسلمان بھی جو ہے تو خرید رہے، صرف جو ہے تو دکھلاوا کر رہے، اسٹیٹس پہ وغیرہ پہ رکھ رہے. غزہ والوں کے اور فلسطین والوں کے جو حالات ان کے اسٹیٹس رکھ رہے صرف، اور صرف زبانی طور پر جو ہے تو بول رہے. بس ایک لہر چلتی ہے تو اتنے حد تک جو ہے تو کیا کرتے ہیں، اسٹیٹسوں پہ وغیرہ پہ جو ہے تو کیا کر لیتے ہیں، گانے وغیرہ ان کے جو ہے تو رکھتے ہیں اور ہو گیا. اور اپنے استعمال کے اندر وہی اسپرائٹ پی رہے ہیں، کوکا کولا جو ہے تو پی رہے ہیں، اور گھریلو سامان بھی جو ہے تو وہی استعمال کر رہے ہیں. اس کو جو ہے تو بالکل سیریسلی نہیں لے رہے. حالانکہ حرام کا فتویٰ دیے مفتی تقی عثمانی صاحب، جو دنیا کے جو ہے تو فی الحال میں سب سے جو ہے تو بڑی ہستی ہے فتویٰ دینے کے بارے میں، انہوں نے تک جو ہے تو بالکل حرام کا فتویٰ دیا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو کیا کرو، بالکل بائیکاٹ کر دو، حرام ہے اس کو استعمال کرنا. اگر کوئی ایک چیز خرید رہا ہے اس کی تو وہ گویا کہ کیا کر رہا ہے، ان کو 1 روپیہ جو ہے تو ان کو مدد کر رہا ہے. تو اگر کوئی 1 روپے کی چیز خرید رہا ہے تو وہ 1 روپے کی چیز ان کو مدد کر، بالکل صاف لفظوں میں اس کو حرام قرار دیا. اور آج جو ہے تو ہمارے لوگ جو ہے تو کیا کر رہے ہیں، بزنس وہ چیزیں خرید کے جو ہے تو استعمال کر رہے ہیں بالکل پرواہ کیے بغیر، اور زبانی اعتبار سے صرف جو ہے تو کیا ہے اپنا افسوس دکھاتے ہیں اور جو ہے تو آپس میں تذکرہ کرتے. اور دوسرا کام یہ ہم کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں. اہل فلسطین کے واسطے جو ہے تو ہم دعا ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر ایمان والا اللہ سے جو ہے تو مانگ سکتا ہے. لیکن جو ہے تو دعا بھی نہیں کر رہے ہمارے، نہ مسجدوں سے جو ہے تو کیا ہو رہی، دعا ہو رہی، اور نہ ہم انفرادی طور پر دعا کرتے ہیں. مسجدوں سے ہوتی بھی ہے تو انفرادی طور پہ ہر ایک نے جو ہے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. کہ پرسنلی اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے واسطے دعا نہیں کرتے دعا اس کے واسطے ہاتھ پیر مار دعا کرے. اور دعا کے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے عوام کے، اور بہت سارے جو ہے تو علماء تک اس سے کترا رہے ہیں کہ ہلاکت کی دعا نہیں کر رہے، ہلاکت کی دعا کرنے سے گھبرا رہے کہ یہودیوں کے لیے کھلم کھلا جو ہے تو صاف لفظوں میں ہلاکت کی دعا نہیں کر رہے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اس طرح کی جو دعا کرنے سے کیوں کترا رہے. اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اس لیے جو ہے تو بد دعا کرنا صحیح نہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے خلاف جو ہے تو ہلاکت کی دعائیں بھی کی، اور دعائیں جو قنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر وہ بد دعا ہی تو ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ سے جو ہے تو عذاب کی جو ہے تو درخواست کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے تو ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ان کے لیے جو ہے تو ان کے اوپر عذاب کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو نماز کے اندر دعا کیے تھے. قنوت نازلہ کا ہے ہی وہ اس بارے میں. اس لیے جو ہے تو یہ بات ذہنوں سے جو ہے تو نکال دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا نہیں کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا کیے بھی تھے، اور کئی موقع پہ جو ہے تو کیا ہے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلاکت کی جو ہے تو دعا کیا جانا. اس لیے جو ہے تو کیا کرے، ہم دعاؤں کرے تو اہتمام کرے. سب سے پہلے تو ہم خود توبہ کرے، اس بات کا اعتراف کرے کہ جیسے مسلمان اللہ کو جو ہے تو مطلوب تھے ویسے مسلمان ہم ہیں نہیں. اس بارے میں جو ہے تو کیا کرے، ہم توبہ کریں خود، اور جو ہے تو کیا کرے، دعا کرے اہل فلسطین کے واسطے اور سارے امت مسلمہ کے واسطے، اور خصوصاً اہل فلسطین کے واسطے دعا کرے، اور یہودیوں کے واسطے ہلاکت کی دعا کرے. اسپیشلی خاص طور پہ یہودیوں کے لیے ہلاکت کی دعا کرے کہ اللہ کا عذاب جو ہے تو ان کے اوپر آئے. اس طرح کے جو ہے تو الفاظ میں دعا کرے باضابطہ اپنی انفرادی دعاؤں کے اندر. اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.